میرے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ اپنے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ اپنے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ملتمس خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب احمد نقشبندی صاحب اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سبحان اللہ، خصوصاً علی افضل رسولہ سید الانبیاء واہب الجود والعطاء، منبع الجود والسخاء، صاحب المقام للشفاعة واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، محمد المصطفى أحمد المجتبى، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه والعلماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، سبحان الله، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ دوشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت بدر المشائخ حضرت خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز و مکرم حاضرین و سامعین حضرات، آج کی اس خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً اللہ پاک ان بندوں کا چناؤ فرماتا ہے کہ جن کو اپنے ذکر کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور جن کو حضور علیہ السلام کی محفل پاک میں، میلاد پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے جن کو سب سے اعلیٰ مرتبہ اور رتبہ عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور ان کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس بات پہ ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہے ہم پر کہ جس طرح 1,24,000 کم بیش پیغمبروں میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو چنا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ پاک نے 1,24,000 کم بیش پیغمبروں کی امتوں سے چن کے اپنے محبوب کو یہ امت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی بن کے دنیا میں آیا ہوں اور تم اس دنیا میں آخری امت بن کر اس دنیا میں آئے۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی پہلے قومیں یا جتنی امتیں آئی ہیں،
ان سب کے اعمال جو ہیں اس کے بعد میں آنے والی امت کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے۔ قرآن پاک میں ہم قوم عاد کا ذکر پڑھتے ہیں، ہم قوم سمود کا ذکر پڑھتے ہیں، ہم قوم لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں۔ ان کی عادات، ان کی خصلتیں اور ان کی جبلتیں رب نے سب کچھ قرآن میں لکھ کر ہم پر واضح کر دیا، لیکن چونکہ ہم رب کے محبوب کی امت ہیں اس لیے رب نے ہم پر پردہ رکھا ہے کہ اس امت کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، تاکہ جتنے برے اعمال بھی اس امت کے اندر پائے جائیں اللہ رب العزت نے دوسری امتوں سے اس امت کے اعمال چھپا کر رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس امت کو آخر کے اندر بھیجا اور حضور علیہ السلام کو بھی آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے آقا خاتم الانبیاء بن کر اس دنیا کے اندر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا تو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رن ابلیس اربع رنات، فرمایا شیطان 4 جگہوں پر بڑی کثرت کے ساتھ رویا ہے۔ فرمایا ہین لعنا، جب اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی شیطان اس وقت بھی بڑا رویا۔ فرمایا ہین اہبتا، جب اللہ نے شیطان کو زمین پر گرا دیا اور زمین پر بھیج دیا تب بھی شیطان بڑا رویا۔ فرمایا ہین انزلت الفاتحہ، تو فرمایا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی شیطان اس وقت بھی بڑا رویا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہین ولدت، تو جب میرا میلاد ہوا شیطان اس وقت بھی بڑا رویا۔ پتہ چلا حضور کی ولادت پہ رونا یہ شیطان کا کام ہے اور حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ صاحب ایمان کا کام۔ اس لیے ہم آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم ناقص ہیں، ہمارے محبوب بھی ناقص ہیں، رب کامل ہے اس کا محبوب بھی کامل ہے۔ ہم ناقص ہو کر اپنا ناقص محبوب کسی کو دینا تو خدا کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتے، رب نے اپنا کامل ہو کے اپنا کامل حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی اور رسول اور مرسلوں میں سے اللہ پاک نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں فرماتا ہے کہ فرمایا انا ارسلناکا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ عربی کے اندر بھیجنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بعثا اور ایک ارسلا۔ بعثا کا معنی فقط بھیجنا ہوتا ہے اور ارسلا کا معنی ہوتا ہے با اختیار بنا کر بھیجنا۔ جس کو اختیار دے کر بھیجا جائے اس کو ارسلا کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو عربی کے اندر جا کا معنی بھی آنا ہے، ارسلا کا معنی بھیجنا ہے، بعثا کا معنی بھی بھیجنا ہے، اور هو الذی بعث فی الامین رسولا بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو با اختیار بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضور مختار کل بن کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور ساری کائنات میں عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم ہاہوت ہو، جس جہان کا بھی آپ تذکرہ کرتے جائیں، جس جہان کے لیے بھی رب نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر اس جہان میں رب نے اپنے محبوب کو با اختیار بنا کر بھی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو میرے آقا مختار کل بن کر اس دنیا کے اندر آئے، جس طرح کہ قرآن پاک کی 2 آیات مقدسات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عالم دین نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی اور 2 احادیث تلاوت کی۔ آپ نے سننے کے بعد اس کا نتیجہ جو نکالا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس عالم دین نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان کی خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور دوسری آیت یہ پڑھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اور پھر 2 حدیثیں پڑھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ پاک نے غیب کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، اور اوتیت مقالید خزائن الارض، مفاتیح کا معنی بھی چابیاں ہیں، مقالید کا معنی بھی چابیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ 2 لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ساری کائنات میں با اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 لفظ ہیں، ایک مقالید اور ایک مفاتیح۔
مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف ہا ہے، مقالید کا پہلا حرف میم ہے، آخری حرف دال ہے، ان چاروں حرفوں کو جمع کیا جائے تو میم ہا میم دال یہ لفظ محمد بنتا ہے۔ تو فرمایا مقالید بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں، مفاتیح بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ رب نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اپنے محبوب کو بنا کر اس دنیا کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا انا ارسلناک شاہدن، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ہوتا ہے، اور ہم جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی شاہد کا لفظ غائب کا اپوزٹ استعمال ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ تمام الفاظ اپوزٹ ہیں کہ زندہ اور مردے کا ذکر ہے، اور غائب اور حاضر کا ذکر ہے، مرد اور عورت کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے شاہد کو غائب کے متضاد بیان فرمایا ہے، تو شاہد کا معنی حاضر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا ساری امتوں کے گواہ یہ امت بنے گی، اور پھر سارے نبیوں اور ان کی امتوں پر میرا رسول گواہ بن کر اس دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، رب تعالیٰ تو بار بار اپنے محبوب کو فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، محبوب قوم عاد کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا نہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو اصحاب فیل کے ساتھ ہوا وہ آپ نے دیکھا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی پہلے ہو چکا ہے، قوم عاد کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی پہلے ہو چکا ہے، لیکن رب علم تارا کہہ کے اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے کہ محبوب جس وقت یہ معاملے ہوئے تھے اس وقت آپ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میرے آقا ساری کائنات میں حاضر ناظر بن کر آئے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دو جملے بنائے جائیں، ایک صغرا اور ایک کبرا، تو نتیجہ اس کا حد اوسط گرا کے نکالا جا سکتا ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدا، اس کا صغرا بنے گا النبی والشاہد، اور اس کا کبرا بنے گا کل شاہد حاضر مناظر۔ تو جو حد اوسط ہے، جو مشترک لفظ ہے وہ شاہد ہے، اگر اس کو درمیان سے نکال دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا فالنبی حاضر مناظر، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ حاضر ناظر بنا کر دنیا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس طرح حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام ایک سواری پر سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سواری رک گئی۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سواری کیوں رک گئی؟ وہ کہنے لگے اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میرے آقا نے فرمایا ہازانی قبرانی یعذبانی، فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں رہ کے قبر کے اندر دیکھ کے بتایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عقیدہ یہی رکھنا پڑے گا کہ جو نبی دنیا میں ہو تو قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، وہ نبی گنبد خضرا میں ہو تو ساری کائنات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبھی بلند آواز سے جھوم جھوم کے ذکر الہی کیجئے، جھوم جھوم کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ذکر الہی کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے اذکر اللہ۔ تو اللہ پاک نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، چمک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے پر کا یہ قاعدہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں گن انہی کے ہم گا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما کے ہمیں ہم پر احسان کیا ہے، اور فرمایا وہ نبی جو بھیجا ہے نا تمہاری طرف، فرمایا
وہ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جب نماز پڑھ کے نا صحابہ نے پوچھا حضور کیسے نماز پڑھیں، تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح تم کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر قیام محبوب نے کیا ہے تو رب نے قیام کو فرض قرار دیا ہے، رکوع میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو رب نے رکوع کو فرض قرار دیا ہے، سجدہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو رب نے سجدے کو فرض قرار دیا ہے، تشہد میں میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو رب نے تشہد کو فرض قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا جو محبوب کی ادائیں تھی رب نے ان کو فرض قرار دے دیا ہے، باقی اپنی تسبیح کو رب نے سنت قرار دیا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی اداؤں جیسی ادائیں کرو گے تو تب رب تمہاری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور دیکھیے تعظیم و توقیر کا ذکر رب نے فرمایا ہے اور تسبیح کا بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ رب کیسے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے آگے قدم رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسے فرمایا بیٹے میں تجھے چند نصیحتیں کروں، کیا تو اس پہ عمل کرے گا؟ وہ بچہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جب تو کسی مجلس میں اپنے باپ کے ساتھ جائے نا ولا تجلس قبلہ، اپنے باپ سے پہلے اس مجلس میں نہ بیٹھنا، تیرا باپ پہلے بیٹھے تو بعد میں بیٹھنا۔ یہ ادب میرے مصطفیٰ نے باپ کا ادب سکھایا۔ اور پھر دوسرا میرے آقا نے جملہ یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَلَا تَمْشِي أَقْدَامَهُ، جب اپنے باپ کے ساتھ چلنا تو تیرا قدم تیرے باپ کے قدم سے آگے نہ ہو، تیرے باپ کا قدم آگے ہو تیرا قدم پیچھے ہو۔ یہ ادب باپ کا میرے مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ اور تیسرا جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، فرمایا ایسے کام نہ کرنا کہ لوگ تیرے ان افعال کو دیکھ کر تیرے باپ کو گالیاں دیں، اچھے اچھے اعمال کرنا تاکہ لوگ تیرے باپ کو دعائیں دیں۔ چوتھا جملہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، فرمایا کبھی اپنے باپ کو نام لے کر نہ بلانا، نام لے کر نہ بلانا، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کسی علامہ یا مفتی یا قاضی کا ادب میرے مصطفیٰ نہیں بتا رہے، ہر سرکار کا امتی جو ہے اس کو میرے آقا اپنے باپ کا ادب بتا رہے ہیں کہ باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے، باپ سے پہلے اٹھنا بھی نہیں ہے، باپ سے قدم آگے رکھ کے نہیں چلنا، اور باپ کو نام لے کر نہیں بلانا، برے اعمال نہیں کرنے تاکہ لوگ باپ کو گالیاں دیں۔ تو میرے مصطفیٰ کے ادب کا کیا عالم ہے کہ رب فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کچھ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی نماز عید پڑھنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی۔ سرکار نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی اس لیے کہ تم نے رسول اللہ سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ کچھ لوگوں نے ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھ لیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا روزہ بیکار گیا، اس لیے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن محبوب سے پہلے اگر یہ عمل کیا جائے تو رب اس کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی روزہ رکھے، میرے محبوب سے پہلے قدم بڑھا کے کوئی نماز پڑھے اور قربانی کرے، رب کو وہ قربانی بھی قبول نہیں، وہ نماز بھی قبول نہیں، وہ نیک اعمال بھی قبول نہیں جس میں حضور علیہ السلام کا ادب و احترام نہ ہو۔ اور پھر رب تعالیٰ قرآن پاک میں پھر یہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یہ ادب سکھا رہا ہے رب اپنے محبوب کا کہ جب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا تو آواز کو پست رکھنا، آہستہ آواز سے گفتگو کرنا، اس لیے کہ رب کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی کرے، رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے بارگاہ مصطفی کے آداب میرے آقا علیہ السلام کے لیے رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت مقدسہ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ اکرام
اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کہ کہیں اونچی آواز نہ نکل جائے، کہیں ہم بے ادبوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ با ادب صحابہ، اللہ اکبر، صحابہ وہ صحابہ جن کو روز سرکار کی دید ہوتی تھی اور ان کی دید جو ہے وہ ان کی روزانہ عید ہوتی تھی، اس لیے کہ نمازیں اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتی، روزے اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتے، حج اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتا، زکوٰۃ اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتی جہاں میرے مصطفیٰ کی زیارت پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے ان کو میرے آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور عام رانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ اللہ 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 سبحان اللہ اکبر۔ اسی لیے پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، رب خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا۔ تو میرے آقا کے صحابہ اس طرح ادب کرتے اور سرکار کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حرکت بھی نہ کرتے اور آواز بھی اونچی سرکار کی بارگاہ میں نہ نکالتے اور کوئی عمل بھی سرکار سے پہلے نہ کرتے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرماتے ہیں، سرکار بیان فرماتے ہیں تو کچھ صحابہ کو جب بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کیا کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ تو اس لفظ کو کچھ لوگوں نے بگاڑ کر حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کرنے کے لیے انہوں نے اس لفظ راعینا کو راعینا کہنا شروع کر دیا۔ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے اور راعینا اس کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو جب یہ لفظ انہوں نے بگاڑ کے راعینا کو راعینا پڑھنا شروع کر دیا، اب تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ درمیان میں یا لا کے راعینا کہنا شروع کر دیا تو راعی کا معنی عربی کے اندر چرواہا ہوتا ہے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو چرواہا کہنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا راعینا یا رسول اللہ، بلکہ کیا کہنا ہے تم نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ ہم اس لیے انظرنا یا رسول اللہ یہ لفظ رب نے ہمیں سکھایا ہے، تو رب بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ذو معنی لفظ بھی استعمال نہ کرو، اس میں ایک معنی بے ادبی کہو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو شخص توہین کرتا ہے وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف میرے آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو راستے میں ایک مقام پہ جب پڑاؤ ڈالا تو مکہ والوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاسوسی کر کے جاؤ دیکھو کہ رسول اللہ کے دیوانے محمد کے غلام وہ وہاں کیا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کا کیسے ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو کیا کہا عروہ بن مسعود نے جب اس مجلس میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سرکار کے ارد گرد کھڑے ہیں اور سرکار وضو فرما رہے ہیں، اور سرکار کے وضو کا پانی جو ہے نا وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، اور پھر ہاتھوں ہاتھ لے کے کیا کرتے ہیں؟ وہ عروہ بن مسعود جا کے کہتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں کو اپنے بادشاہ کا ایسے ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کے غلاموں کو میں نے سرکار کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیسے میں نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا واللہ ان تنخم نخامۃ الا بقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ تو آپ کا جو
خنگار شریف ہے نا وہ منہ سے برآمد ہو اسے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اسے بھی ہاتھوں پر لے کر کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے, کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ سرکار نے حکم تو نہیں دیا کہ میرا لعاب اپنے چہرے پر ملو یا میرا تھوک مبارک اپنے چہرے پر ملو, لیکن صحابہ سرکار سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, میرے آقا کا کھنگار شریف بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ, وہ کھنگار شریف ملتے کبھی اپنے چہروں پر ملتے ہیں کبھی اپنے جسموں پر ملتے ہیں. تو ایسا ادب میرے آقا کا وہ صحابہ کرتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام سے یہ ان کی محبت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دیکھیں کسی سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو لیکن کوئی کسی کا تھوک چاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن صحابہ تو نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کو اپنے لیے شفا سمجھا کرتے تھے. اور اس لعاب دہن اور وہ لعاب دہن میرے آقا کا حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے, مولا علی کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے, صدیق اکبر کی ایڑی پر لگتا ہے تو صدیق اکبر کی زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. وہی لعاب دہن میرے آقا ایک کنویں میں ڈالتے ہیں تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ایک صحابی کے پیٹ پر میرے آقا لعاب دہن ملتے ہیں تو 7 پشتوں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے. ہو اللہ 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 ہو. ہم اس محبوب کے امتی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نبیوں سے چنا ہے, رسولوں سے چنا ہے, مرسلوں سے چنا ہے. اللہ پاک نے ساری کائنات سے اپنے محبوب کو چنا ہے اور پھر اللہ پاک نے اپنا محبوب چن کے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم ساری زندگی اس بات کا بھی رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں کہ مولا تو نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا, اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. سبحان سبحان ماشاء ماشاء. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں با اختیار بن کر اس دنیا کے اندر آئے اور اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو شریعت میں مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. حدیث پاک میں ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ, حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما عدت لہا, تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے لا من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ, یا رسول اللہ نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں, نہ زیادہ روزے رکھے ہیں, نہ کثرت سے خیرات و صدقات کیا ہے, لیکن ایک عمل میرے پاس ہے, میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. ہو اللہ 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 ہو, سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے جھک جھک کے ذکر الہی کیجیے. اللہ ہو اللہ ہو, کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت, وہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا. تم میرے ساتھ محبت کرتا میرے ساتھ اٹھے گا. سبحان اللہ. اور سرکار نے تو جبل احد پر جب سرکار تشریف لے گئے تو میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ اس پر سبحان اللہ کہیں گے تو ضرور آ جائے گا کہ پتھر نبی سے محبت کرے تو نبی کو خبر ہو جاتی ہے, امتی نبی سے محبت کرے تو سرکار نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے. سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی
مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سجے کی آمد مرحبا افضل کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا نعرہ رسالت یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی لعارف حجرم بمکہ تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، فرمایا میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ پتھر مجھے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور وہ سلام کے الفاظ مولا علی نے روایت کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر سلام کون سا کیا کرتا تھا؟ وہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ درخت بھی یہ سلام پڑھا کرتے تھے اور پتھر بھی یہ سلام نبی پاک علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا جو جنتی ہوگا، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے آپ نے فرمایا وہ جو ناجی فرقہ ہوگا نا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا، سبحان اللہ وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ پھر سائل نے سوال کیا، اب اس پہ آپ توجہ فرمائیں گے میرے جملے پر۔ سائل نے سوال کیا کہ حضور اب تو کئی ایسے فرقے بن گئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے پھرتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے، تو حضور اہل سنت میں سے کون جنتی جماعت اور فرقہ ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ان اہل سنت کہلانے والوں میں سے وہ جنتی ہوں گے جو اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام سبحان اللہ سبحان جو اللہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ تو یقیناً اہل سنت و جماعت تو اذان بھی پڑھیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم واز بھی کریں تو آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ انسان کے کندھوں پر دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے دوسرا برائیاں لکھتا ہے، لیکن دونوں بیک وقت حرکت میں نہیں آتے، لیکن جب بندہ اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے تو دائیں کندھے والا یہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے، رب رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے آقا علیہ السلام پر ہم جمعے کے دن کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ آخری روایت عرض کرتا ہوں، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات درج ہے کہ درود و سلام آقا علیہ السلام پر کیسے پڑھنا چاہیے، تو وہاں لکھا ہوا ہے تاقف کما تاقف فی الصلاۃ، کہ اس طرح نماز میں درود پڑھو جس طرح اس طرح حضور پر درود پڑھو جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ